السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم فضیلت الشیخ قاری و مولانا محمد یونس صاحب حصری حفظہ اللہ، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث جھارکھنڈ، نہایت ہی باوقار اور معزز زبردست علم کی حامل شخصیت اور اس اجلاس کے ناظم فضیلت الشیخ اشفاق سلفی حفظہ اللہ، آپ کے علاقے کے محبوب ترین ودھایک ایم ایل اے، جن کی محنت اور قد و کاوش کے بعد آپ کو اس بستی کے اندر اس اجلاس کی پرمیشن مل سکی، جناب ڈاکٹر محمد عرفان صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے باوقار معقر علماء کرام، علاقے کے معزز احباب، قرب و جوار اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، ایک سائیڈ میں بیٹھی ہوئی تشریف فرما اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق پر نوجوانوں،
مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، کافی عرصے کے بعد جھارکھنڈ کے اس علاقے میں تشریف لا رہا ہوں۔ کورونا کال کے بعد یہ میری پہلی آمد ہو رہی ہے۔ ابھی مسلسل کئی پروگرام میں نے بنگال میں کیے ہیں، اور آج بھی میں سیدھے بنگال سے ہی چلا آ رہا ہوں، ڈسٹرکٹ میدنی پور سے۔ کچھ وہاں ٹی ایم سی کے منسٹر تھے، غلام ربانی وغیرہ جو ایجوکیشن منسٹر ہیں، ان لوگوں نے وہاں پروگرام رکھا تھا، اور کئی دن ان کے ساتھ وہاں پروگرام کیے، اور اب میں سیدھے آپ کی بستی میں تشریف لا رہا ہوں۔ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ اس وقت ملک کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں، ناگفتہ حالات ہیں، اور اس وقت صرف ایک بہانہ تلاش کیا جا رہا ہے کسی بہت بڑے فتنے اور فساد کو برپا کرنے کے لیے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام مسلمانوں کو جنہوں نے بہت ہی سمجھداری سے کام لیا ہے، اور باطل نظریہ رکھنے والے لوگوں کے ارادوں کو انہوں نے کچل دیا ہے۔ معاملہ جھارکھنڈ کا نہیں ہے، میں نے تھوڑی سی پابندی اس لیے لگائی ہے اور جھارکھنڈ اور بہار کو کچھ دنوں کے لیے بلکہ کچھ سالوں کے لیے اس لیے چھوڑ دیا ہے کیونکہ میرے اوپر کچھ نظریں آ چکی تھیں ایجنسیوں کی، اور یہ چینل والے الٹے سیدھے تھمس بنا کر میری تقریریں یوٹیوب چینلوں پر ڈال رہے تھے۔ میں تقریر کر رہا ہوں پردے کے اوپر، یہ تھم بنا رہے ہیں مولانا کو ہوا ایک لڑکی سے پیار۔ میں نے تقریر کی ہے حجاب کے اوپر کہ اسلام کے اندر حجاب کیا ہے، یہ تھمب بنا رہے تھے کہ مولانا نے لڑکیوں کو لتھاڑا، اور پوسٹ بنا رہے ہیں، ایک طرف میری تصویر اور دوسری طرف ننگی لڑکیوں کی تصویر ویڈیو ایڈٹ کر کے اس طریقے سے وہ ڈال رہے ہیں، اور ہزار منع کرنے کے باوجود یہ نہیں مانے۔ آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا، پرسوں تک میرے نام پر زی ہندوستان پر اور انڈیا ٹی وی پر ڈیبیٹ چلی ہے مجھے لے کر۔ میں نے ایک تقریر میں کہیں کہا تھا کہ عورت نفلی روزہ اپنے شوہر کی اجازت کے بنا نہیں رکھ سکتی، ایک شرعی مسئلہ بتایا تھا۔ فرض روزے کے لیے وہ شوہر سے اجازت نہیں لے گی، وہ اس پر بھی فرض ہے، مرد پر بھی فرض ہے، اور کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کو فرض روزہ رکھنے سے نہیں روک سکتا ہے، لیکن نفلی روزہ اگر کسی عورت کو رکھنا ہے تو وہ اپنے شوہر سے اجازت لے گی، اگر وہ اجازت دے گا تو روزہ رکھے گی، نہیں دے گا تو نہیں رکھے گی۔ بس اتنی سی بات میں نے تقریر میں کہی، اس کو لے کر باقاعدہ ڈیبیٹ ہوئی، اور 5-5 ہزار روپے میں بکنے والے کچھ کٹھملہ ڈیبیٹ پہ آئے، اور انہوں نے اس کو ایک دوسرا رنگ دینا شروع کر دیا کہ مولانا نے عورت کو بچے پیدا کرنے کی مشین سمجھ رکھا ہے۔ ارے عورت کو شوہر سے اجازت لے کے روزہ رکھنا پڑے گا، جبکہ یہ مسئلہ عام ہے، مختلف ہی نہیں ہے، اس میں سب کا اتفاق ہے کہ کوئی بھی عورت، چاہے وہ حنفی مسلک ہو، بریلوی مسلک ہو، اہل حدیث مسلک ہو، کوئی بھی مسلک ہو، یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ کوئی بھی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بنا نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن اس پر بھی ڈیبیٹ ہوئی ہے۔ باقاعدہ یہ میسیج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام کو آپ اسی رنگ میں کیوں پیش کرتے ہیں 1400 سال پرانا؟ یہ روڑی والی اسلام ہمیں کیوں دے رہے ہیں آپ؟ عورت کو پردے کی 4 دیواری میں رکھ کر قید کرنے سے آپ کو کیا مل رہا ہے؟ چور کے ہاتھ کاٹ دینے سے، یہ سزائیں آپ بیان کرنے سے آپ کو کیا مل رہا ہے؟ میں صفائی پیش کر رہا ہوں بھائی، چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا اسلامی ہے، اور ان ملکوں میں ہے جہاں اسلامی شریعت لاگو ہے۔
یہ ہندوستان میں نہیں ہو سکتا. ہندوستان میں ہم رہتے ہیں تو انڈیا کے اور ہندوستان کے قانون کو ہم فالو کریں گے، لیکن ان کو بہانا چاہیے، کیونکہ آج کے اس زمانے میں گودی میڈیا کے پاس اب کچھ بچا نہیں ہے کچھ دکھانے کے لیے، اس لیے وہ 80% لوگوں کو ایک رکھنے کے لیے ہم جیسے لوگوں کو دکھا کر TRP بڑھاتے رہتے ہیں. یہ ایک سازش ہے، جبکہ ان کو معلوم ہے کہ حصول علم کے 3 ذرائع ہیں، جبکہ دنیا صرف 2 ذریعہ مانتی ہے. میں اپنی تقریر کی تمہید تھوڑا سا یہاں سے بڑھاؤں گا، تھوڑا سا وقت لگے گا، پھر آگے بڑھتا ہوں. میں ایک چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں میری بات آگے بڑھے گی. حصول علم کا ذریعہ اس وقت دنیا کی نظر میں صرف 2 ہے، لیکن ہمارے نزدیک حصول علم کا ذریعہ 2 نہیں بلکہ 3 ہے. پہلی چیز حواس 5، دوسری چیز عقل. دنیا انہی دونوں چیزوں کو لے کر چل رہی ہے اور تیسری چیز کو نہیں مانتی. کسی بھی چیز کا علم حواس 5 سے حاصل ہوتا ہے، آنکھ، ناک، کان، زبان اور ہاتھ. یہ علم کے حصول کا ایک ذریعہ ہے. یہ کیا ہے مجھے معلوم نہیں تھا، اس کو دیکھا میں نے تو مجھے علم ہو گیا. یہ مائک ہے، جرجی صاحب مائک میں بول رہے ہیں. آنکھ ذریعہ بنی مائک کے علم کے حصول کا. ہم نے اس کو پہلی بار دیکھا ہے، ہم جانتے ہی نہیں یہ کیا ہے. میں نے آپ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یا مائک لگانے والے سے پوچھا یہ کیا ہے، اس نے کہا یہ مائک ہے. تو ہمارے کان نے سن لیا کیا ہے یہ مائک. تو کان ذریعہ بنا مائک کے علم کے حصول کا. اب ہمیں پتہ چل گیا، کبھی نہیں دیکھا کیا ہے مائک، سن لیا. آنکھ سے دیکھ کر علم ہوا، نہیں جانتا تھا، کان نے بتا دیا، سن کر علم ہوا. ایک تیسری چیز ہے ناک. میری ماں نے صبح کھانا بنایا تھا، وہی کھانا شام کو رکھا ہوا ہے. یہ کھانا صحیح ہے یا سڑ گیا ہے ہمیں اس کا علم نہیں ہے. ہم نے اس کھانے کو اٹھایا اور سونگھ کر دیکھا، ہماری ناک نے بتا دیا یہ کھانا ابھی صحیح ہے یا خراب ہو چکا ہے، بھس گیا ہے، سڑ گیا ہے، کھانے لائق نہیں ہے. تو اس ناک کے ذریعے ہمیں علم حاصل ہوا ہے یہ کھانا کھانے لائق ہے یا نہیں. ناک نے ہمیں بتا دیا کہ یہ کھانا صحیح ہے یا نہیں. حصول علم کا ایک ذریعہ ہے زبان. آپ نے شربت لا کر میرے پاس رکھ دیا، مجھے معلوم نہیں کہ یہ کھٹا ہے، یہ میٹھا ہے، نمکین ہے یا تیز ہے، لیکن جب ہم نے اس کو پیا اور زبان پر اس شربت کو رکھا، چینی کو رکھا، تو ہماری زبان نے بتا دیا کہ اس شربت میں پڑی ہوئی چینی نے اس شربت کو میٹھا کر دیا. یہ شربت میٹھا ہے، یہ نمکین ہے، یہ تیکھا ہے. تو زبان ایک ذریعہ بنی کسی چیز کے علم کے حصول کا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، آنکھوں سے اندھے ہیں. اب کسی نے لا کے رکھ دیا یہ مائک ہمارے پاس، پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے. اب ہم اس کو چھو کے دیکھ رہے ہیں، ارے اس میں تو آواز آ رہی ہے. تو ہاتھ نے بتا دیا اور ہمیں اس کا علم ہو گیا کہ یہ جو ہم پکڑ کے دیکھ رہے ہیں یہ مائک ہے. تو یہ ہاتھ ذریعہ بنا حصول علم کا. ایک چیز تو یہ، ان 5 چیزوں کو میں ایک جوڑتا ہوں، حواس 5. یہ 5 چیزیں ہیں جو ہمیں علم دے رہی ہیں، پتہ بتا رہی ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. اب ایک دوسری چیز ہے عقل. یہ بھی علم کے حصول کا ایک ذریعہ ہے. یہ مائک جب ہم دیکھتے ہیں، یہ کیمرہ میرے سامنے لگا ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں تو ہماری عقل اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہ مائک بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بنا ہے، یہ کیمرہ بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بنا ہے، یہ جو مشینیں رکھی ہوئی ہیں جو ریکارڈ کر رہی ہیں اور ساؤنڈ کو بڑھا رہی ہیں، یہ بغیر
بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بنی ہیں. یہ ٹیوب لائٹیں جو یہاں جل رہی ہیں, ان کو دیکھنے سے پہلے میری عقل میں ایک چیز آتی ہے, یہ بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں نہیں آئی ہیں. تو جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہماری عقل اس بات کی گواہی دیتی ہے, یہ علم خود بخود حاصل ہو جاتا ہے کہ جب ایک چھوٹی سی سوئی اور ایک میچ باکس کی ڈبی, ایک ماچس جب بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی ہے, تو اتنی بڑی زمین اور اتنا بڑا آسمان, اور آسمان پر چمکنے والا وہ سورج جو 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر معلق ہے, اور اس سورج کے اندر وہ گرمی جو 1 کروڑ 40 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ گرمی سے بھری پڑی ہوئی ہے, اور وہ چاند جو 2,40,000 میل کی بلندی پر ہے, اور وہ ستارے اور وہ سیارے اور وہ آسمان سے گرنے والی لمیٹڈ مقدار میں ہونے والی بارش, اور یہ ہوا, یہ ساری چیزیں ہمیں چیخ چیخ کر بتلا رہی ہے کہ جب ایک چھوٹی سی سوئی, ایک چھوٹا سا مائک, ایک چھوٹا سا کیمرہ, ایک چھوٹا سا موبائل جب کسی بغیر بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتا ہے, تو اتنی بڑی زمین اور اتنا بڑا آسمان اور چاند اور ستارے اور سیارے اور یہ کہکشائیں اور آسمان سے گرنے والی بارش, یہ تمام چیزیں بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی ہیں. ہمیں عقل نے یہ چیز بتا دی. انہی دونوں چیزوں کو آج دنیا حصول علم کا ذریعہ سمجھ رہی ہے. تیسری چیز ان کے نظر میں حصول علم نہیں ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں ان دونوں چیزوں کا ایک دائرہ ہے. آنکھ سے آپ اتنا ہی دیکھ سکتے ہیں جتنی آپ کی آنکھ میں دیکھنے کی سکت اور طاقت ہے. جرجیت صاحب کی نظر میں سامنے کی عوام دکھ رہی ہے, جہاں تک میری نظر جا رہی ہے یہاں بیٹھے ہوئے لوگ دکھ رہے ہیں, یہ میری آنکھ کی دیکھنے کی طاقت ہے. لیکن اسٹیج کے پیچھے جو پردہ پڑا ہوا ہے, اس پردے کے پیچھے کیا ہے, یہ جرجیت صاحب کی آنکھ نہیں دیکھ رہی ہے. آپ اس گاؤں کو میں دیکھ رہا ہوں, لیکن اس گاؤں کے باہر ڈسٹرکٹ مدھو پور میں کیا ہو رہا ہے یہ میری آنکھ نہیں دیکھ رہی ہے. جامتارا سٹی میں کیا ہو رہا ہے یہ میری آنکھ نہیں دیکھ رہی ہے. دلی میں کیا ہو رہا ہے یہ میری آنکھ نہیں دیکھ رہی ہے. تو آنکھ کا ایک دائرہ ہے دیکھنے کا. اگر آنکھ سے اتنا دیکھو گے جتنی اس کی طاقت ہے تو آپ کو اس کا فائدہ ملے گا. لیکن اگر یہاں سے بغیر کسی آلے کے, بغیر دوربین کے, بغیر کسی مشینری کے, بغیر ٹی وی کے, بغیر کسی آلے کے اگر دلی اور ممبئی کی چیزوں کو دیکھنا چاہو گے تو آپ کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو یہ آنکھ ممبئی کے حالات تو دیکھ نہیں رہی اس لیے بیکار ہے, اس آنکھ کو پھوڑ دو. ایسی آنکھ کا کیا فائدہ جو یہاں بیٹھے بیٹھے مدھو پور کی چیز نہ دیکھ سکے, تو ایسی آنکھ کا کیا فائدہ, آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو. کیونکہ آنکھ کے اندر دیکھنے کی ایک طاقت ہے, اس سے زیادہ بوجھ اس کے اوپر نہیں ڈالا جا سکتا ہے. کان آپ کے لمیٹڈ مقدار کی آواز سن رہے ہیں, جرجیت صاحب کی آواز 2-3 کلومیٹر کی دوری پر اس مائک کے ذریعے جا رہی ہے, لیکن مدھو پور نہیں جا رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ یوٹیوب پر ہماری تقریر پڑھنے کے بعد پوری دنیا سن لے, یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن بغیر کسی آلے کے 1 کلومیٹر دور بھی ہماری آواز نہیں جا سکتی ہے. تو ہماری زبان کی ایک طاقت ہے اور آپ کے کان کی سننے کی ایک مقدار ہے, اس سے زیادہ نہ میں بول سکتا ہوں اور اس سے زیادہ نہ آپ سن سکتے ہیں. اگر اس سے زیادہ بوجھ اس کے اوپر ڈالو گے تو وہ کام نہیں کرے گا. اسی طریقے سے ہماری عقل کا بھی ایک دائرہ ہے. سن لیجیے, بہت صاف لفظوں میں بتا رہا ہوں, اور میں نے یہ انٹرویو ایک چینل والے کو دیا تھا, لیکن بے غیرت نے اپنے مطلب کی بات نکال لی اور یہ دیا ہی نہیں. اپنے مطلب کی بات دی جاتی ہے اور جو جس سے فائدہ پہنچے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے, کیونکہ پیسہ ہی ان کو اس چیز کا مل رہا ہے. تو میرے بھائیوں, عقل کا بھی ایک دائرہ ہے. آپ کی عقل اس وقت تک کام کرے گی جب تک آپ عقل سے اس کے دائرے کے اندر رہ کر کام لیں گے. جب اس عقل سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالیں گے تو پھر وہ عقل کام کرنا بند کر دے گی. اور جب عقل کام کرنا بند کر دے, جہاں ہماری عقل کام نہ کرے
तो फिर वहां जरूरत पड़ती है तीसरे इल्म की, जिसको हम वही इलाही कहते हैं, जिसको हम शरीयत की रोशनी में इस्लाम कहते हैं, जिसको हम अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम कहते हैं, जिसको हम जिब्रील के जरिए लाया हुआ इल्म कहते हैं। क्योंकि ये इल्म की जरूरत हमें वहां पेश आती है जहां हमारी अक्ल काम करना बंद कर देती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब मक्खी तुम्हारे बर्तन में गिर जाए तो उसको तुम पूरा डुबो दो। ये नहीं कहा निकाल के फेंक दो, बल्कि क्या कहा, उसको डुबो दो। हमारी अक्ल काम नहीं कर रही है, अभी जिंदा है, उसको निकाल के फेंक सकते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी कह रहे हैं उसको डुबो दो जब तक कि वो मर न जाए, फिर उसको निकाल के फेंक दो और वो खाना खा लो। हमारी अक्ल काम नहीं कर रही है, लेकिन जब अक्ल काम नहीं करती है तब शरीयत काम आती है। तब तीसरा इल्म हमें नहीं मालूम कि अल्लाह के नबी ने क्यों कहा। ये तो आज की मेडिकल साइंस ने बताया है कि मक्खी के एक पर में बीमारी होती है और दूसरे पर में शिफा होती है। जब वो अब गिरती है तो अपनी बीमारी वाला पर खाने में डालती है, दूसरे पर में शिफा होती है। अल्लाह के नबी ने कहा उसको डुबो दो ताकि उसकी शिफा भी जब खाने में मिल जाएगी तो उसकी शिफा उसकी बीमारी को खत्म कर देगी। ये तो हमें आज के इस मेडिकल साइंस के दौर में पता चला है, लेकिन उस जमाने में जब मेडिकल साइंस ने तरक्की नहीं की थी तो मेरे भाइयों इस बात का इल्म हमें नहीं था। तो जब तीसरा जब अकल काम करना बंद कर दे तो वहां पर तीसरे इल्म की जरूरत पड़ती है, वो है वही इलाही। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो मखलूक पैदा की, एक मर्द एक औरत। औरत को पर्दे की चार दीवारी में क्यों रखा है और मर्द को बाहर का काम करने का क्यों हुक्म दिया है, इसमें क्या हिकमत है? हमारी अकल, ये हम सोच रहे हैं इसका रीजन क्या है? मेरे भाइयों सुन लीजिए, रीजन आप तलाश कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप अपनी अकल पर उतना बोझ डाल रहे हैं जो आपके अकल के दायरे में नहीं है। बस यहाँ पर हमें ये सोचना, आप आंख से उस चीज को देखना चाहते हैं जो आपकी आंखों से ओझल है, आप अकल से वो काम ले रहे हैं जो आपकी अकल के दायरे में नहीं है। इस मामले को हमें अल्लाह के सुपुर्द कर देना चाहिए। अल्लाह ने औरत को घर की चार दीवारी में रहने का हुक्म क्यों दिया? वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, और के अपने घरों को मजबूती से पकड़ लें, वो अपने घरों में रहें और बाहर की जिम्मेदारी मर्दों के ऊपर आयत कर दी है। क्यों? रीजन तलाश करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये आपके अकल के दायरे से बाहर की चीज है। और जब आपकी अकल काम करना बंद करती है तो तीसरा जरिया इल्म है, हुसूल इल्म का जरिया वो है वही इलाही। अब आप समझ गए होंगे कि इतनी लंबी चौड़ी तकरीर और इतनी लंबी चौड़ी तमहीद का मेरा मकसद क्या है। आपको मालूम है, इसी अक्ल का नाजायज फायदा जब उठाया गया और अक्ल से उसके दायरे से बाहर का काम लिया गया, तो बर्तानिया के अंदर, इंग्लैंड के अंदर अभी चंद साल पहले एक कानून पास किया गया और वो कानून बर्तानिया की पार्लियामेंट के अंदर तालियों के साथ पास किया जाता है, तालियों की गूंज में पास किया जाता है। जानते हो वो कानून क्या था? वो कानून ये पास किया जाता है कि हम जिन्स परस्ती अक्ल के खिलाफ नहीं है, लड़कों का लड़कों के साथ निकाह करके रहना और लड़कियों का लड़कियों के साथ निकाह करके रहना ये अकल के खिलाफ नहीं है। अगर कोई लड़का किसी लड़के के साथ हम जिस परस्ती के साथ रहना चाहता है तो वो रह सकता है। अगर कोई लड़की किसी लड़की के साथ निकाह करके अगर उसके साथ खुश रहना चाहती है तो रह सकती है। अकल के अंदर कोई बुराई नहीं है। अकल कहती है कि लड़के और लड़कियों को आजादी है। मेरे भाइयों, ये कानून बर्तानिया के पार्लियामेंट में तालियों की आवाज के साथ पास किया गया। इसी चीज को मैं कह रहा हूं कि बर्तानिया की गवर्नमेंट ने अकल से वो काम किया जो उसके अकल के दायरे से बाहर था। उन्होंने सिर्फ अकल को देखा, अकल के दायरे से ये बाहर चीज थी, उन्होंने वो काम लिया है जो उनके अकल से बाहर थी। मेरे भाइयों, जब कान का एक दायरा है सुनने का, आंख का एक दायरा है सुनने का, अकल का भी एक दायरा है सोचने और समझने का। आंख से अब उसके दायरे से बाहर का काम नहीं लिया जा सकता, कान से उसके दायरे के बाहर का काम नहीं लिया जा सकता। तो इसी तरीके से अकल से उसके दायरे से बाहर का काम नहीं लिया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने ये काम लिया। तो आज ये खराबियां पैदा हुई हैं कि 10 लाख लड़कियां शादियों से पहले माएं बन गई हैं। उन लड़कियों ने इतने लोगों के साथ कांटेक्ट कायम किए हैं कि उनके शरीर से, उनके पेट से पैदा होने वाले बच्चे का उनको पता ही नहीं है कि इसका असली बाप कौन है। जब तक कि उन सारे लड़कों को लाकर उनका ब्लड टेस्ट कराकर उनका DNA टेस्ट
نہ کرایا جائے تب تک لڑکے کے اصلی باپ کا پتہ نہیں چل رہا ہے. یہ خرابی پیدا ہوئی ہے اس عقل کو استعمال کرنے سے جو ان کے دائرے سے باہر ہے. اگر ہر چیز کا دار و مدار عقل کے اوپر رکھ دیا جائے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی عقل جو کہہ رہی ہے ٹھیک ہے، عقل میں کیا خرابی ہے، عقلی طور پر کیا برائی ہے؟ کوئی لڑکی کے ساتھ اگر نکاح کر کے رہ رہی ہے، اور ہمارے بھارت میں بھی ایک قانون بنا ہوا ہے کہ ہماری بیوی جب تک اپنی مرضی سے شوہر کے بستر پر اگر نہیں لیٹتی ہے اور آپ زبردستی اس کو بلاتے ہیں تو اس کو بھی ریپ میں مانا جائے گا، یہ بھی بلاکار کا حصہ مانا جائے گا. اور ہماری بیوی ہماری ہوتے ہوئے بھی اگر کسی غیر مرد کے ساتھ تعلق قائم کرتی ہے تو یہ اس کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے، کیونکہ شریر اس کا ہے، جسم اس کا ہے، وہ کسی دوسرے کے ساتھ بھی کانٹیکٹ کر سکتی ہے. یہ ہمارا وہ قانون ہے جو بھارت کے اندر بنا ہے، یہی وہ قانون ہے اور ایسی وہ قانون ہے جو عقل کو دیکھ کر لیے گئے ہیں. یعنی عقل سے وہ کام لیا گیا ہے جو عقل کے دائرے سے باہر ہے. میرے بھائیوں، اگر عقل ہر چیز کی اچھائی اور برائی کی تمیز رکھتی ہوتی تو اللہ کی قسم اللہ رب العالمین قرآن کو نازل نہ کرتا، جبرائیل امین کو نہیں بھیجتا، ہر انسان کو چھوڑ دیتا کہ تم اپنی عقل سے اچھا اور برا سوچو، کیونکہ میں نے تمہیں سمجھنے کے لیے عقل دے دی ہے. پھر جبرائیل کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ جبرائیل کو بھیجا ہی اس لیے گیا، قرآن کو نازل اس لیے کیا گیا جہاں تمہاری عقل کا دائرہ ختم ہوتا ہے وہاں سے پھر جبریل کا علم، قرآن کا علم، شریعت کا علم چلتا ہے. تمہیں اس علم کی ضرورت ہے، اس علم کی روشنی میں تم اچھا اور برا سوچ سکتے ہو. وہاں تمہیں ریزن نہیں تلاش کرنا ہے، وہاں تمہیں ریزن نہیں تلاش کرنا ہے. ذرا غور کرو کہ قرآن کریم نے کتنی بہترین ایک مثال دی ہے. قرآن نے کہا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تمہارے اوپر حرام قرار دے دیا گیا ہے خون. انما حرم علیکم المیتۃ، مردار، والدم خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، پگ کا گوشت. اللہ نے پگ کا گوشت حرام قرار دیا ہے. یہ خنزیر جس کو ہم اپنی اردو زبان میں سور کہتے ہیں، اس کا گوشت حرام قرار دے دیا گیا ہے. اب کوئی آدمی یہ کہے، اور ایک مفسر نے باقاعدہ تفسیر کی ہے کہ عرب کے اندر جب اس خنزیر کو حرام قرار دیا جا رہا تھا اور قرآن میں اللہ نے یہ آیت نازل کی تھی تو اس وقت خنزیر کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ نالیوں میں منہ مارتا تھا اور وہ گندگی کھاتا تھا، وہ پیشاب و پائخانہ کھاتا تھا. اس لیے اللہ نے خنزیر کو حرام قرار دیا ہے. آج کے اس دور میں ایسے فارم بنا دیے گئے ہیں جہاں خنزیروں کو رکھا جاتا ہے اور غلاظت و گندگی سے دور ان کے لیے باقاعدہ فاسٹ فوڈ تیار کر دیا گیا ہے، ایسا کھانا تیار کر دیا گیا ہے جس کو کھا کر وہ گندگی سے دور رہے. وہ پیشاب اور پائخانہ نہیں کھا سکتے، نہیں پی سکتے ہیں، کیونکہ ان کی غذا بہت اچھی طریقے سے دی جا رہی ہے اور ان کو بڑے بڑے فارموں میں ان کی پرورش بہت اچھے طریقے سے ہو رہی ہے. لہذا اب سور، اب خنزیر ناپاکی اور گندگی نہیں کھاتا ہے، لہذا اس سور کو حرمت سے نکال دیا جائے، اعلان حرمت سے ختم کر دیا جائے، اور ایسے سور کو جو پیشاب و پائخانہ نہ کھاتا ہو، پیتا ہو، اس کو حلال قرار دیا جائے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سور کو اس وقت حرام قرار دیا تھا جب وہ گندگی کھاتا تھا. ایک مفسر نے یہ لکھا ہے باقاعدہ، لیکن اس کو نہیں معلوم شریعت کے جو مسائل نص قطعی کی شکل میں موجود ہیں ان میں قطعی تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے. جس کو حرام کر دیا ہے وہ ہر حال میں حرام رہے گا، چاہے وہ گندگی کھائے یا نہ کھائے. اللہ رب العالمین نے گندگی کھانے والا سور حرام نہیں کیا بلکہ ذات سور کو حرام قرار دیا ہے. وہ لحم الخنزیر کہا ہے. اب چاہے وہ سور پیشاب و پائخانہ کھاتا ہو یا ہماری اور آپ کی طرح حلال چیزیں کھاتا ہو، لیکن وہ حرام ہی رہے گا. کسی مفسر کی عقل پر قرآن نہیں چلے گا. تو میرے بھائیوں، اب ریزن تلاش مت کیجیے. جیسے یہاں سے رفیع صاحب تھے، نام سنا ہے رفیع کا؟ بہت بڑے گائیکار ہمارے بھارت کے ہیں، گزرے ہیں رفیع صاحب، جنہوں نے گانا بنایا تھا سجن میرے جھوٹ نہ بولو خدا کے پاس جانا ہے. اچھی بات جہاں سے ملے لے لینا چاہیے، اچھی چیز تھی. یہ رفیع صاحب جب حج کرنے کے لیے گئے اور ان کو حج کی توفیق ملی تو مکہ سے مدینے کی طرف بھی ان کو جانا ہوا تو راستے میں ان کی گاڑی ایک جگہ رکی تو انہوں نے تھوڑا سا آرام کیا. وہاں دیکھا کہ ایک بدو، ایک دیہاتی آدمی گانا گاتے ہوئے آ رہا تھا اور وہ اتنی بھونڈی آواز میں عرب کا
का आदमी गाना गा रहा था जिसको सुनकर इनकी हंसी निकल गई। ना वो ढोल से ही बजा पा रहा है, ना वो तबला ही से ही बजा पा रहा है, ना उसकी आवाज़ में कोई खूबसूरती है, और वो अपने अंदाज में, भोंपू अंदाज में, भोंडे अंदाज में गाना गा रहा है। तो रफ़ी साहब उसको देख कर कहते हैं, अब मुझे पता चला है कि अल्लाह के नबी ने गाना क्यों हराम करार दिया है। आज हमें पता चला है कि अल्लाह के रसूल ने गाना क्यों हराम करार दिया है। अल्लाह के नबी ने ऐसे बद्दू देहातियों का गाना सुना है इसलिए हराम करार दिया। अगर हमारा गाना सुने होते तो कभी हराम करार नहीं देते। निकाल ली अपनी मर्जी की बात। मेरे भाइयों, जिस नस्से कतई से गाने की हुर्मत साबित है, उसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि अच्छी आवाज में गाना जायज और बुरी आवाज में गाना जायज नहीं है। नस्से कतई को नहीं बदला जा सकता है।